اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پر وقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد 15 مارچ 1991 جمعۃ المبارک حضرت فقیر باو حسین قمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انجمن میں خلوت اور خلوت میں انجمن بنا لو تو بات بنتی ہے۔ قرآن پاک میں دعائیں ہیں، نماز بھی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، دعا کرو، لیکن جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر صبر و شکر بھی کرو۔ اللہ کی شان ربوبیت ہے، وہ اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تو قائم ہو گئی، آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی اس ڈور کی مضبوطی کا انحصار اپنے اپنے اعمال پر ہے۔ اعمال اچھے ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے تو یہ ڈور مضبوط و محکم ہے، وگرنہ کمزور ہے۔ جو زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کا تعلق و نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ جب ہم درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے پھولوں کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف پیش کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی درود شریف ہم اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ثواب و فیض اہل برزخ اور اہل دنیا دونوں کو پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ